آپ نے اس یہودی کا واقعہ سنا ہوگا، زلف و زنجیر کے اندر علامہ ارشد قادری نے بھی اس کو ایک خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، بڑے خوبصورت انداز میں۔ ایک یہودی نوجوان تھا جس کی نظر تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑ گئی، چہرہ انور پر، اس یہودی کی نظر جن سے۔ اب اس کے اوپر اس کے جو خاندان کے لوگ تھے وہ بڑی سخت تھے، اگر وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا تو وہ اس کو زنجیریں پہنا دیتے۔ واقعہ بڑا لمبا ہے، میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں۔ زنجیریں پہنا دیتے، مارتے، ظلم کرتے، سخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف خاندان تھا جن سے۔ تڑپتا پھڑکنا اس نے شروع کر دیا، مگر بات اس نے اپنے دل میں رکھی، نہ اپنی ماں کو پتہ چلنے دیا، نہ اپنے باپ کو پتہ چلنے دیا۔ جب کبھی مسجد نبوی کے پاس سے گزرے، بہانے بہانے سے کبھی حضور نظر آ جائیں تو ان کو جی بھر کر دیکھ لے، حضور کے چہرے کو دیکھ لے جن سے۔ یہ کب تک ہو سکتا تھا؟ وصال کی گھڑیاں اگر نہ ہوں تو جو سچا عاشق اور محبوب ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ بیمار ہونا شروع کیا، بیمار ہونا شروع کیا۔ باپ نے ایک طبیب بلایا، دوسرا طبیب بلایا، تیسرا طبیب بلایا، دل کے اندر وہ عشق اور محبت کی چنگاریاں جل رہی ہیں، محبت کی آگ اور تپش نے آنکھوں کی نیند اڑا دی ہے۔ ہر وقت تیری آرزو میں جینا، تیری جستجو میں مرنا، حالت یہ ہو گئی ہے۔ یہی میری زندگی ہے، یہی میری بندگی ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں یہودی ہے، نوجوان بیمار رہنا شروع ہو گیا۔ بیمار ہوتے 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 اتنا بیمار ہوا کہ باپ نے، جو یہودیوں کا سردار تھا، اس نے کوئی طبیب نہ چھوڑا، کوئی حکیم نہ چھوڑا اس کے علاج کے لیے۔ مگر وہاں علاج کیا کرتا؟ بھئی بیماری جو وہ سمجھ رہے تھے وہ تو تھا ہی نہیں معاملہ، وہ تڑپ رہا تھا۔ اخیر حکیموں نے اور طبیبوں نے انکار کر دیا، جواب دے دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے آخری دن میں بہت بیمار ہو گیا، بہت بیمار ہو گیا۔ باپ ایک حکیم لائے، باپ دوسرا حکیم لائے، ایک طبیب لائے، کوئی طبیب اس کا علاج، عشق اور محبت کا جو بیمار ہے اس کی دوا جو ہے وہ طبیبوں یا حکیموں کے پاس نہیں۔ میں نے ایک فقیر کو سنا، وہ یہ شعر پڑھا کرتا تھا، بے بس ویدا، وید کس کو کہتے ہیں؟ حکیم کو، طبیب کو، ڈاکٹر کو۔ نشتریں، انجیکشنز وغیرہ لگانا، ٹیکے لگانا، دوا دارو کرنا۔ بے بس ویدا تیری ویدگی تو ایویں کوڑیاں نشتر لا نہیں۔ آہا بے بس ویدا۔ اب باپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بیمار پڑا ہوا ہے۔ اس حالت کے اوپر کہ طبیب اور حکیموں نے جواب دے دیے، بس آخری وقت ہے، یہ نہیں بچے گا،
آخری سانس ہی بے بس ویدا تیری ویدگی تو ایویں کوڑیاں نشتر لا نہیں اس مرض دا نا کی رکھنا جدی ہڈیاں وچ دوا نہیں بے بس ویدا تیری ویدگی تو ایویں کوڑیاں نشتر لا نہیں اس مرض دا نا کی رکھنا جدی ہڈیاں وچ دوا نہیں افلاطون بکرات بولی سینا گئے کئی ماجون فرما نہیں افلاطون بکرات بولی سینا گئے کئی ماجون فرما نہیں ستار بخشا جے چونا خیر میری ستار بخشا جے چونا خیر میری ستار بخشا جے چونا خیر میری ساد یار میرا ڈھل لا نہیں ساد یار میرا ڈھل لا نہیں آہا آہا یہ جو آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں بخشے ہوئے لوگ یہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو بلک بلک وہ دیکھو آہا اور میں نے نقشبندیہ سلسلے کے بزرگوں کا پڑھا ہے جب نقشبندیہ سلسلے کے بزرگ تہجد کے وقت بیلوں کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹی سے وجد طاری ہو جاتا تھا بیلوں کے گلے میں بجی ہوئی گھنٹی سے وجد کا طاری ہو جانا مکہ مکرمہ میں آج سے 6-7 سال پرانی بات ہے مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کی صحن کے ساتھ زمزمہ ٹاور کے اندر میں اپنے بچوں کے ساتھ یہ میرے ساتھ اور ہمارے دوست وہ سعید صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے کہا حضور میں نے آپ کو نا سٹار بکس سے کافی پلانی ہے سٹار بکس سے کافی پلانی ہے وہ سامنے زمزمہ میں سٹار بکس کافی ہاؤس ہے پوری دنیا میں اس کی چین ہے آپ چلیں وہاں سے کافی میں نے آپ کو پلانا ان کے چلیں جب وہاں گئے نا دور سے میری نظر پڑی سٹار بکس آپ یقین جانیے ایک دم میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے دور سے ابھی ہم جا رہے ہیں اس کی طرف اور وہ دور سے نظر آ رہا ہے اور یہ میرے دونوں بچے حیران کہ بابا کیوں رو رہے ہیں یہ کافی پینے جا رہے ہیں اور ہزاروں قطار رو رہے ہیں آہا سٹار بکس سے مجھے ستار بخش یاد آ گیا اور میں آنسو کے ساتھ رو رہا ہوں مسجد حرام مکہ مکرمہ کی سرزمین مجھے ستار بخش یاد آ گیا جس کے یہ شعر بے بس ویدا تیری ویدگی تو اے کوڑیاں نشتر لا نہیں اس مرض دنا کی رکھنا جدی ہڈیاں وچ دوا نہیں افلاطون بکرات بولی سینا گئے کئی ماجون فرما نہیں ستار بخشا جے چونا خیر میری ستار
ستار بخشا جے چونا خیر میری سد یار میرا ڈھیل لا نہیں سد یار میرا ڈھیل لا نہیں ستار بخشا جے چونا خیر میری سد یار میرا ڈھیل لا نہیں۔ سب طبیبوں نے حکیموں نے جواب دے دیا، ان کا یہ نہیں بچے گا، آخری سانسیں۔ باپ نے بیٹے کے منہ کے پاس اپنے کان کیے کیونکہ آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ باپ نے کہا بیٹا آخری سانسیں، کوئی آخری خواہش؟ اس نے کہا ابا جان اگر مجھے معاف کرو تو میری ایک آخری خواہش ہے مرنے والے کی، میں مر رہا ہوں، میری آخری خواہش کو پورا کر دو۔ اس نے پوچھا یہودی نے، اس نے کہا تیری کیا آخری خواہش ہے بیٹا؟ تیری آخری خواہش پوری کرنے کے لیے میں اپنے آپ کو قربان کر دوں گا، بول تیری کیا آخری خواہش ہے؟ اس نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں کسی سے محبت کرتا ہوں، ایک لمحے کے لیے ان کو میرے سامنے لے آؤ۔ باپ نے پوچھا کہ بیٹا وہ کون ہے جس سے تو محبت کرتا ہے؟ تو نے مجھے کبھی بتایا ہی نہیں کہ تو کسی سے محبت کرتا ہے۔ کہنے لگا میں نے اسی لیے تو نہیں بتایا کہ اگر بتا دیتا تو خاندان والے مجھے چیر دیتے، اس لیے نہیں بتایا، اس ڈر اور خوف سے نہیں بتایا، مگر میں اس محبوب کی زلفوں کا اسیر ہوں۔ میرے محبوب کو ایک نظر دکھا دو۔ باپ کو ابھی بھی نہیں پتا۔ باپ نے کہا نام بتاؤ کون ہے، میں اس کو لاؤں گا۔ اس نے کہا محمد عربی۔ آہا، باپ کی حالت غیر، مگر دیکھ رہا تھا کہ بیٹا آخری سانسوں پر ہے۔ اس نے کہا میں تیری اس خواہش کو ضرور پورا کروں گا۔ اور باپ گیا اور جا کر مسجد مبارک کے باہر سے آواز دی کہ میں محمد عربی سے ملنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے۔ اس نے کہا، اس نے آپ کو فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا میرا بیٹا آپ کی محبت میں گرفتار ہے، آخری سانس لے رہا ہے، مرنے سے پہلے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ حضور نے فوراً صحابہ کرام کو آواز دی۔ حضور نے فرمایا سب چلو اس کی زیارت کے لیے۔ حضور سب کے ساتھ اس یہودی کے ساتھ اس نوجوان کے پاس آئے اور حضور نے اس نوجوان کو دیکھا، اور اس نے جب دیکھا تو اس نے حضور نے جب اس کو دیکھا تو حضور نے اس کو کہا، دیکھتے ساتھ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو فوراً، کیونکہ حضور جانتے تھے اس کا آخری وقت ہے، آخری وقت ہے، آخری سانس لے رہا تھا۔ کلمہ پڑھو۔ اس نے بولا، کہنے لگا میں لحد سے لے کر قیامت جنت کے دروازے تک آپ کی ضمانت چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے ضمانت دیتے ہیں۔ میں آپ کے چہرے، آپ کے حسن کی محبت میں گرفتار تھا، اور میں آپ کے دین کو ویسے تو کب سے اختیار کر چکا ہوں، مگر اگر آپ اس قبر سے لے کر جب مجھے اس لحد میں لٹائیں گے تو جنت کے دروازے تک، جنت کے اندر پہنچنے تک آپ میری ضمانت دیں گے کہ میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ یعنی میں نے تو کوئی نماز ہی نہیں پڑھی، کوئی حج نہیں کیا، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی زکوٰۃ نہیں دی۔ آہا، میری تو حالت صرف اتنی تھی کہ تیری آرزو میں جینا، تیری جستجو میں مرنا، اور یہی میری زندگی تھی اور یہی میری بندگی تھی۔ حضور نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں، پڑھو کلمہ۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشهد ان محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اس کی آخری سانس ٹوٹ گئے اور وہ وصال کر گیا. اس کے باپ نے کہا, رو رہا تھا زاروں کے تار, اس نے کہا اے محمد عربی, اب یہ ہماری نہیں, یہ آپ کی امانت ہے. اب اس کو آپ قبر میں لے کے جائیں, اس کا کفن دفن آپ کریں. حضور نے صحابہ کرام کو فرمایا اٹھاؤ اس کو اور اس کا غسل دو, اور اس کو غسل دیا گیا. اور جب نماز جنازہ چلا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے پنجوں کے اوپر چل رہے تھے, پنجوں کے اوپر. کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا؟ فرمایا آسمان سے اتنے فرشتے اترے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی. جگہ نہیں مل رہی. حضور نے وہ بندہ تھا جس کو حضور نے اپنے ہاتھوں سے قبر لحد کے اندر اتارا, اور جب حضور باہر آئے تو پسینہ پسینہ تھی, اور اس کے کفن کے اوپر آپ کے پسینے کے چند قطرے گرے اس کے کفن کے اوپر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کیا؟ فرمایا یہ اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا مرنے سے پہلے کہ میری لحد سے جنت تک آپ مجھے ضمانت دیں گے. ابھی تو لحد میں اتارا ہے, انشاءاللہ ابھی جنت میں پہنچانا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ وہ عشق اور محبت کی داستان ہے, عشق اور محبت کی داستان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو تو وہ پھر بابا فرید صاحب نے یہ بھی تو کہا تھا نا, جے یار فرید قبول کرے, جے یار فرید قبول کرے, سرکار بھی تو سلطان بھی تو.